الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تین جو مؤنث کے لیے ہیں وہ یہ ہیں ضربت، ضربتا اور ضربنا۔ ہم بحث پڑھ رہے تھے فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان کی بارے میں کہ یہ بنے کیسے ہیں۔ پہلے غیب کے تھے تین مذکر کے اور تین مؤنث کے۔ غیب کے جو تین مذکر کے تھے ان کے بارے میں بیان کر دیا تھا گزشتہ درس میں۔ آج جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ تین جو مؤنث غیبہ کے ہیں نا ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تین جو مؤنث غیبہ کے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ضربت، ضربتا، ضربنا۔ تو ضربت جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس ایک ضربت، اس ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ ضربت، اس ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ کس کا ہے جی؟ مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ مفرد مؤنث غائبہ کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ ضربت اصل میں ضربہ تھا، مفرد مذکر غائب تھا۔ ضربہ یعنی مفرد مذکر غائب تھا۔ ہم نے چاہا، کیا چاہا؟ مفرد مؤنث غائبہ بنائیں، مفرد مؤنث غائبہ بنائیں تو کیا کیا؟ تائے ساکنہ جو مؤنث کی علامت ہے، علامتوں پہ خصوصی دھیان دیں۔ تائے ساکنہ جو مؤنث کی علامت ہے آخر میں لے کر آ گئے۔ تائے ساکنہ جو مؤنث کی علامت ہے آخر میں لے آئے، بن گیا ضربت۔ ضربہ کے آخر میں تا آئی تو کیا بن گیا؟ ضربت۔ ٹھیک ہے نا؟ تا مؤنث کی علامت لگائی تو بن گیا، ضربہ سے آخر میں تا لگا دے بنا گیا ضربت بر وزن فاعلت۔ پھر جی ذات جو ہے فاعل فعل ہے، رائن الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور جو تا ہے ساکنہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے یا کی ضمیر مستتر ہے بطور جواز۔ ضربت کے بعد جو اگلا صیغہ ہے مؤنث کا نا وہ ہے ضربتا۔ ضربت کا اگلا صیغہ کیا ہے؟ ضربتا۔ معنی کیا جی؟ ان دو عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ کس کا ہے جی؟ تثنیہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ ضربتا اصل میں ضربت تھا، مفرد تھا۔ ہم نے چاہا کہ تثنیہ بنائیں۔ جب تثنیہ بنانا چاہتے تھے تو دو بار کہنا پڑتا تھا ضربت ضربت۔ پھر کیا کیا؟ ایک سے زائد کو گرا دیا اور اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ الف تثنیہ کی علامت ہے، الف جو تثنیہ کی علامت ہے اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا ضربتا۔ ضربت سے ضربتا۔ یہ جب الف تثنیہ کی آخر میں لگائی ہے نا تو وہ تا جو ساکن تھی نا، ٹھیک ہے نا، اس کو فتح دے دیا گیا ہے کیونکہ الف کی مناسبت سے۔ بر وزن فعل تا۔ پھر وہی بات ہے، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ جناب اگلا صیغہ ضربنا۔ ضربنا معنی جی ان سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ جی جمع مؤنث
غائبہ کا صیغہ ہے ضربنا، جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ فعل ماضی سے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ ضربنا اصل میں تھا بت، ضربنا اصل میں بت تھا، مفرد تھا آغا جان، ہم نے چاہا کہ جمع بنائیں لہذا 3 بار کہنا پڑتا تھا ضربت ضربت ضربت۔ پھر کیا کیا ہم نے، ایک سے زائد کو یعنی ایک کو رکھ لیا اور جو اضافی تھے ایک سے زائد اس کو گرا دیا، اور اس کے بدلے میں یعنی وہ جو گرایا ہے اس کے بدلے میں نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے اس کے آخر میں لے آئے، نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے، علامتوں وہ خوب یاد رکھو، نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے اس کے آخر میں لے آئے۔ تو ضربت پہلے تھا، ضربت نہ بن گیا ضربت نہ۔ یہاں دھیان دیں، وہ جو ضربت کی تا ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن آخر میں جو نون لگائی ہم نے ضربت نہ، نون جناب نہ مؤنث کی علامت بھی ہے اور جمع کی علامت بھی ہے، نون 2 کام کر رہی ہے، مؤنث کی علامت بھی ہے اور جمع کی علامت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تا صرف مؤنث کی علامت تھی، تو نون کے ہوتے ہوئے تا کی ضرورت ہمیں نہ رہی، تو اسے گرا دیا، بن گیا ضربنا ضربنا۔ پھر یہ کہ 4 حرکتیں لگاتار آ رہی ہیں، ضاد پہ بھی، را پہ بھی، با پہ بھی، نون پہ بھی، 4 متوالی حرکات لگاتار آئے نا، تو یہ کلام عرب میں ثقیل ہے، ایک دوسرے کے بعد حرکات کا آنا کلام عرب میں ثقیل ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، لہذا با کو ساکن کر دیا، بن گیا ضربنا بر وزن فعلنا۔ پھر وہی بات ہے، ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے، اور نون جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا ترجمہ جو لکھا ہے وہی پڑھ لیتے ہیں، مزید کوئی بات رہ گئی ہو تو بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ وہ 3 جو مؤنث کے لیے وہ یہ ہیں، ضربت، ضربتا اور ضربنا۔ ضربت اس ایک عورت نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں، مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح، ثلاثی، مجرد اور معلوم ہے، پہلے بھی چند مرتبہ بتایا ہے، صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے رباعی نہیں ہے، مجرد ہے مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے مجہول نہیں ہے یعنی فعل۔ ضربت اصل میں ضربہ تھا، ضربت صیغہ سازی ہے نا، کیسے تھا ضربت، کیا تھا، کیسے آیا بنا، ضربت اصل میں ضربہ تھا، مفرد مذکر غیب تھا، مفرد مذکر غیب تھا، کون، ضربہ۔ ہم نے چاہا مفرد مؤنث غیب بنائیں، مفرد مؤنث غیب بنائیں، چنانچہ تا ساکنہ جو مؤنث کی علامت ہے، تا ساکنہ مؤنث کی علامت ہے، آخر میں لے آئے، بن گیا ضربت ضربت بر وزن فعلت، زاد فاعل فعل ہے، فاعل فعل کا مطلب کیا ہے، زاد یعنی فا کے مقابلے میں، را عین الفعل ہے، عین کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، اور با لام الفعل ہے یعنی لام کے مقابلے میں ہے۔ تا ساکنہ جو لگی ہے آخر میں یہ جی واحد مؤنث کی علامت ہے یا ضمیر اس میں جائز طور پر مستتر ہے اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ ضربتا معنی جی پہلے نمبر پہ، ان 2 عورتوں نے مارا گزشتہ زمانے میں، ان 2 عورتوں نے مارا گزشتہ زمانے میں، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ضربتا صیغہ کس کا جی، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے یعنی جمع کا نہیں ہے، مفرد کا نہیں ہے، مؤنث ہے مذکر نہیں ہے، غائب ہے یعنی حاضر متکلم وغیرہ کا نہیں ہے، کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے ہے،
ماضی کا ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے اور معلوم ہے۔ ضربتا اصل میں ضربت تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں، لہذا 2 بار کہنا پڑا ضربت ضربت، پھر ایک سے زائد کو گرا دیا، ضربت ایک کو رکھا اور ایک کو گرا دیا، اور اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت اس کے آخر میں لے آئے، الف تثنیہ کی علامت آخر میں لے آئے، ضربا تا بن گیا، ضربا تا۔ میں اسی جگہ پہ عرض کیا ہے آپ کے کہ ضربت تھا نا، تو آخر میں جب الف آئی تو آپ کہیں گے کہ تا تو ساکن تھی ضربت کی، تو ادھر تو فتح لگی ہوئی ہے، ضربتا، یہ الف کی مناسبت کی وجہ سے آئی ہے نا، الف ما قبل کو فتح چاہتی ہے۔ بار وزن فعلتا، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے اور با لام الفعل ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہما ہے، منفصل ضمیر ہما ہے۔ ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، ان سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جی، ضربنا صیغہ کس کا جی؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح، ثلاثی، مجرد اور معلوم ہے، صحیح ہے، معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے، رباعی نہیں ہے، مجرد ہے، مزید نہیں ہے، معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ بنانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ضربنا اصل میں ضربت تھا، ضربنا اصل میں ضربت تھا، مفرد تھا، ضربت مفرد ہے نا، ہم نے چاہا جمع بنائیں، چنانچہ 3 بار کہنا پڑتا تھا ضربت ضربت ضربت، پھر ایک سے زائد کو گرا دیا، ایک ضربت رکھ لیا، جو ایک سے زیادہ تھے نا اس کو گرا دیا، اور اس کے بدلے میں نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے، نون جمع مؤنث کی علامت ہے، نون پھر کہہ رہا ہوں جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کے آخر میں لے آئے، وہ جو ضربت رکھا تھا نا اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کی جو تھی لے آئے، بن گیا ضربت، ضربت نا، کیونکہ ضربت تو پہلے ہے نا، ضربت نا، تا مؤنث کی علامت ہے، ضربت میں تا مؤنث کی علامت ہے، اور جو آگے نون لگی ہے اس کے، اور نون مؤنث اور جمع دونوں کی علامت ہے، نون مؤنث کی علامت بھی ہے اور جمع دونوں کی علامت ہے، لہذا نون کے ہوتے ہوئے تا کی ضرورت نہیں رہی، نون کے ہوتے ہوئے تا کی ضرورت نہیں رہی، تو اسے گرا دیا، بن گیا ضربنا، ضربنا۔ اب دیکھو زواد پہ بھی، را پہ بھی، با پہ بھی، نون پہ بھی حرکت ہے، پے در پے کا مطلب ہے لگاتار، 4 حرکات جمع ہوئیں، 4 حرکات دیکھ لو مسلسل ہیں، یعنی زواد را با نون مسلسل حرکات جمع ہوئی ہیں 4، جو کلام عرب میں ثقیل ہیں، ثقیل ہیں یعنی وزنی ہیں، خلاصہ بوجھ ہے ان کا، لہذا با کو ساکن کر دیا، بن گیا ضربنا، بر وزن فعلنا، زواد فاعل فعل ہے، فاعل فعل ہے یعنی فا کے مقابلے میں ہے، را عین الفعل ہے، ان کے مقابلے میں ہے، با لام الفعل ہے، لام کے مقابلے میں ہے، نون جمع مؤنث کی علامت، نون ضربنا میں نون جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر ہنہ ہے، منفصل ضمیر ہنہ ہے۔ اس کے بعد جو آگے ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نا مطلب ہے ایک آپ کی خدمت میں الگ کر لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اگلے سیغے پھر مخاطب کے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتاب بھی ابتدائی ہے، بوجھ بھی نہیں بنے گا زیادہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تو مخاطب کے سیغے سازی الگ آپ کی خدمت میں کر لیتا ہوں، موفق رہیں، مؤید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔